السلام علیکم ناظرین، جب دنیا اپنی چمک دھمک میں مصروف تھی، ایک شخص تھے جو سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے دیوانے بن گئے۔ ان کا نام تھا حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ۔ آئیے ان روحانی شخصیت کا واقعہ سنتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی یاد اور انسانیت کی خدمت میں گزار دی۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر کا اصلی نام شیخ شرف الدین تھا۔ آپ کا تعلق ایک علمی اور محترم خاندان سے تھا۔ آپ پانی پت میں پیدا ہوئے جو آج ہریانہ میں ہے۔ بچپن سے ہی آپ کا ذہن تیز تھا۔ علم کا جذبہ اتنا تھا کہ دلی جا کر تعلیم حاصل کی۔ آپ قرآن، حدیث، فقہ اور تصوف میں مہارت حاصل کر چکے تھے، لیکن ایک سوال نے آپ کا سکون چھین لیا۔ کیا سب کچھ صرف علم تک محدود ہے یا اللہ کا عشق اس سے بھی آگے ہے؟ یہی سوال آپ کو روحانی سفر کی طرف لے گیا۔ ایک روز آپ دلی کے جامعہ مسجد کے پاس تفسیر کا درس دے رہے تھے۔ اچانک ایک فقیر آیا جن کے کپڑے پرانے تھے لیکن چہرہ روشن تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی ولی اللہ ہوتے ہیں ان کا چہرہ روشن ہوتا ہے۔ تو انہوں نے آپ سے یعنی ابو علی شاہ قلندر سے ایک سوال پوچھا، تو کتنا علم رکھتا ہے، اللہ کو کتنا پہچانا ہے؟ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میں علم میں کامل ہوں، ہر مسئلے کا جواب دے سکتا ہوں۔ تو فقیر مسکرائے اور کہا، تو ذرا اس پانی کو دیکھ، کیا تو جان سکتا ہے کہ کس نے بنایا، اس میں کیا راز ہے؟ وہ فقیر چلے گئے، لیکن حضرت ابو علی شاہ قلندر کے دل میں طوفان چھوڑ گئے۔ اسی وقت آپ نے علم سے آگے روحانیت کا رخ کیا، دنوں میں ذکر اور راتوں میں عبادت کی، اور ہر وقت اللہ کا عشق یہ آپ کا راستہ بن گیا۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر نے دنیا سے منہ موڑ لیا۔ آپ نے روحانی ریاضات شروع کی، لمبے لمبے سالوں تک جنگل میں چلہ کاٹا۔ آپ قلندری سلسلے سے جڑے جہاں فقیری اور توکل پر زور ہوتا ہے۔ آپ کا حال یہ تھا کہ لوگ کہتے، ابو علی کے پاس جاؤ، ابو علی کے پاس جاؤ، وہ اللہ سے ملوا دیتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی بادشاہ کا نذرانہ قبول نہ کیا۔ آپ کے پاس آنے والے چھوٹے سے چھوٹے شخص کو بھی عزت ملتی تھی، اور یہی شان تھی اللہ والوں کی، کوئی غریب ہو یا امیر، کسی بھی حال میں ہو تو اللہ والے، اللہ کے ولی ان کو گلے سے لگاتے ہیں۔ آپ کی کرامات بہت مشہور ہیں۔ ایک واقعہ سنایا جاتا ہے اور سنا گیا ہے اور پڑھا گیا ہے کہ ایک شخص پانی میں ڈوب گیا۔ اس کے رشتہ دار گھبرائے ہوئے ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ آپ نے صرف اللہ کا ذکر کیا اور کہا، جاؤ اللہ کے نام سے اسے ڈھونڈو۔ وہ شخص زندہ مل گیا، کہہ رہا تھا، مجھے لگا میں مر گیا ہوں، لیکن ایک روشنی نے مجھے سمندر سے نکال دیا۔ واہ سبحان اللہ، کیا شان ہے ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک اور واقعہ میں ایک لاش جنازے میں لائی گئی۔ جب آپ نے دعا کی تو وہ شخص اٹھ بیٹھا۔ لوگ حیران ہو گئے۔ آپ نے صرف اتنا کہا، میں کچھ نہیں، سب اللہ کی قدرت ہے۔ بے شک حضرت ابو علی شاہ قلندر نے کبھی مذہب، جات یا فرقہ نہیں دیکھا تھا، اور یہی ولی اللہ کی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے کہ وہ کوئی مذہب، جات، فرقہ نہیں دیکھتے۔ ہر شخص کو اپنا سمجھا۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب آپ سے محبت کرتے تھے۔ آپ ابو علی شاہ قلندر فرماتے تھے، اللہ صرف عبادت سے نہیں ملتا، انسانیت سے ملتا ہے۔ یعنی اگر ہم صرف عبادت کریں اور سوچیں اللہ مل جائے، عبادت کریں اور لوگ ہم سے ناراض ہوں، عبادت کریں پڑوسی پریشان ہو، پڑوسی بھوکا اور ہم عبادت کریں، ایسے اللہ نہیں ملتا، انسانیت سے ملتا ہے۔ آپ کا پیغام تھا، نفرت چھوڑو، دل سے معاف کرو، ہر وقت اللہ کو یاد رکھو۔ یہ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی تعلیم و تربیت تھی۔ آپ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کو پانی پت کرنال میں ہی رکھا گیا۔ ہر دن ہزاروں لوگ وہاں فاتحہ خوانی اور نظر و نیاز دعا کے لیے جاتے ہیں، ہندو ہو یا مسلم سب جاتے ہیں۔ آپ کا مزار شریف مزار نہیں، ایک روحانی مرکز ہے جہاں ہر دل روشن ہو، یہاں ہر دل روشن ہو کر لوٹتا ہے۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے
کہ اصلی علم وہی ہے جو روح تک پہنچے، جو اللہ سے ملے اور انسان سے انسانیت۔ آج بھی اگر ہم ان کا پیغام اپنائیں، محبت، معافی اور ذکر، تو ہر زخم بھر جائے۔ السلام علیکم۔